أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، لکھے دلیل نمبر 6۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہمارے دلائل ہے، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے علا کے نیچے لکھے مقابلے میں، ان کی قوم کے مقابلے میں۔ یہ جو اوپر تذکرہ ہوا جتنے دلائل کا، فرما رہے یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے ان کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب، لکھے نتیجہ استقامت۔ انسان جب اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کی استقامت کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ استقامت کیا ہے؟ فرمائے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے عطا کی ان کو اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق کے نیچے لکھے نمبر 1 اور یعقوب کے نیچے لکھے نمبر 2، ایک بیٹا اور ایک پوتا۔ پوتے کو بھی بطور انعام کے ذکر کیا کہ نسل کو چلایا۔ کُلًّا ہدینا، سب کی ہم نے رہنمائی کی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، لکھے نمبر 3، اور نوح علیہ السلام کی رہنمائی ہم نے کی، ان کو ہم نے ہدایت دی ان سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے داؤد تھے، لکھے نمبر 4، اور سلیمان نمبر 5، اور ایوب نمبر 6، اور یوسف نمبر 7، اور موسیٰ نمبر 8، اور ہارون نمبر 9، علیہم السلام عنہم اجمعین۔ یہ سب کے سب فرمایا کہ انہی کی اولاد میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا لکھے نمبر 10، اور یحییٰ نمبر 11، اور عیسیٰ نمبر 12، اور الیاس نمبر 13، علیہم السلام۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب بھی کامل نیک لوگ تھے، کامل۔ وَإِسْمَاعِيلَ لکھے نمبر 14، وَالْيَسَعَ نمبر 15۔ حاشیے پر لکھے الیسع، یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچزاد بھائی تھے، ان کے چچزاد بھائی تھے۔ ویونس نمبر 16، ولوطا نمبر 17۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کے سب کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، من کے نیچے لکھے تبعیضیہ، اور ان کے آباء و اجداد میں بھی، اور ان کی اولاد میں بھی، اور ان کے بھائیوں میں بھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ نعمت تقسیم کی اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ جو انبیاء گزرے نا جتنے، تقریباً یہ آپس میں خاندانی رشتہ دار تھے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کے سب کو برگزیدہ بنایا، چنا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، لکھے تفصیل ہدایت، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اگر یہ لوگ شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا یعملون، تو حبط ہو جاتے، حبط کہتے ہیں ضائع ہونے کو، ضائع ہو جاتے وہ سب کے سب اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، لکھے بیان نبوت۔ یہ وہ طبقہ تھا، یہ سب وہ حضرات تھے جن کو ہم نے کتاب بھی دی، والحکمہ، لکھے شریعت بھی دی، والنبوت، اور نبوت بھی دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر یہ لوگ انکار کریں، ہاؤلائی کے نیچے لکھے اہل مکہ، بہا کی ہا ضمیر کے نیچے لکھے نبوت، اگر یہ مکہ والے اس نبوت کا انکار کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ایک ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے، وکلنا کھڑا کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، بہا ہا ضمیر کے نیچے لکھے تسلیم نبوت کے لیے،
نبوت کو قبول کرنے کے لیے ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دیا لیسو بہا بکافرین، جو اس نبوت کا انکار نہیں کرتی. نیچے لکھیں یعنی مہاجرین و انصار. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت دی. فبہداہم اقتدی، بس انہی کے طریقے کی تم اتباع کرو. جو جس طریقے پہ مہاجرین و انصار صحابہ تھے انہی کے طریقے کی تم کیا کرو؟ اقتدی، تم اسی کی اتباع کرو. نیچے لکھیں اقتدی کے نیچے. اور یہ طریقہ صبر تھا اور عدم حزن تھا. یہ طریقہ کیا تھا؟ صبر اور عدم حزن. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں مانگتا علیہ، ہی ضمیر کے نیچے لکھے تبلیغ القرآن، اس قرآن کی تبلیغ کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر یہ کہ نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری، لکھے شکوہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدردانی نہیں کی حق قدری ہی، جیسا کہ اللہ کی تعظیم کا حق تھا. قدری ہی کے نیچے لکھے تعظیم، اس طرح کی قدر نہیں کی. اس قالو، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بشر پہ کچھ بھی نہیں اتارا. کافر کہتے تھے کہ اللہ بشر پہ کچھ نہیں اتار سکتے. قل، جواب شکوہ، آپ کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کون تھا جس نے کتاب اتاری؟ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، ان پہ کس نے کتاب اتاری؟ نوراً، اور وہ کتاب ایک نور تھی. نیچے لکھے فی نفسی، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کتاب کیا تھی؟ نور تھی. وہدی للناس، اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیسا، تم کرتے ہو اس تورات کو مختلف اوراق میں. ہو ضمیر کے نیچے لکھے تورات، اور قراطیس کے نیچے لکھو مختلف اوراق. تم اس تورات کو مختلف اوراق میں بناتے ہو. تبدونہا، اس کو چھپاتے ہو نہیں، تبدونہا، اس کو ظاہر بھی کرتے ہو. نیچے لکھے اپنی غرض کے لیے. تورات کا کچھ حصہ ظاہر کرتے تھے اگر کوئی غرض وابستہ ہوتی. وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، لیکن بہت زیادہ حصے کو کیا کرتے ہو؟ چھپا لیتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں اللہ پاک نے وہ کچھ سکھایا. تم کے نیچے لکھے یہود، اللہ یہود سے فرما رہے تم یہود کو وہ سکھایا گیا. مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، کہ جو نہ تم نے نہ تمہارے باپ داداؤں نے سیکھا تھا. اللہ نے علم دیا تم لوگوں کو. قُلِ اللَّهُ، اچھا، ای انزل اللہ الکتاب علی موسیٰ. قل کے بعد دوستوں محذوف نکالیں گے. قل، آپ کہہ دیجئے کہ انزل اللہ الکتاب علی موسیٰ، اللہ ہی نے اس کتاب کو اتارا تھا کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پہ. ثم ذرہم، پھر آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو. فی خوضہم یلعبون، کہ اپنی سرکشی میں کھیلتے رہیں. وہذا کتاب انزلناہ، لکھے صداقت قرآن و دلیل وحی نمبر 2. یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا، مبارکن، بابرکت ہے. مصدق الذی بین یدیہ، اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، لکھے فریضہ رسول. آپ علیہ السلام کا فریضہ کیا تھا؟ اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القرى، مکہ والوں کو. ومن حولها، اور جو اس کے ارد گرد اطراف کے اندر ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به، لکھے مستفیدین کا بیان. مستفیدین، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون به، وہ لوگ اس پیغمبر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، لکھے محرومین کا بیان. کون ان سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھے. افطرا کے نیچے لکھیں یہ مشرک و منکر نبوت ہے. مشرک و منکر نبوت، جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولے. او قال اوحی الیہ، یا جو کہے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے. لکھیں یہ مدعی نبوت ہے. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، جبکہ اس پر کسی چیز کی وحی نہیں ہوئی. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور وہ شخص جو کہتا ہے کہ عن قریب میں بھی اسی طرح کا قرآن بنا سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا. لکھے یہ نضر ابن حارث ہے، قال کے نیچے لکھے نضر زواں کے ساتھ. مکہ میں ایک شخص تھا نضر ابن حارث. اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے جی کہ قرآن کے جیسے بنانا. تو اس کو کہا بھئی تم بناؤ. تو اس نے کہا میں بناتا ہوں. والعادیات ضبحا، تو اس نے کہا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. تینوں آیتوں میں کس کا کہا؟ جو آٹا پیسنے والی عورتیں ہیں، آٹا گوندنے والی عورتیں ہیں، روٹی پکانے والی عورتیں ہیں. یہ وحی ہے جس میں روٹیوں کا آٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ والعادیات ضبحا کا مقابلہ کر رہا تھا. سمجھ میں آ گئے؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، لکھے ثمرِ برزخی، ان کے برزخ کا قبر کا انجام کیا ہے؟ فرمایا جب آپ دیکھیں گے اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظلم کرنے والے موت کی سختیوں میں ہوں گے. غمرات کے نیچے لکھے سختیوں میں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کے کہیں گے، یقولون نکالے، اخرجو سے پہلے ہاتھ بڑھا کے کہیں گے اخرجو انفسکم، نکالو اپنی روحیں نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بدلے میں. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بس سبب اس کے کہ تم کہا کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق باتیں. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اللہ کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، لکھے ثمرِ اخروی، تحقیق تم ہمارے پاس آؤ گے فرادا، اکیلے، بالکل تنہا آؤ گے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ. وترکتم ما خولناکم، اور تم چھوڑ دو گے، ماں کے نیچے لکھے وہ سامان، خولناکم ای اعطیناکم، وہ سامان تم چھوڑ کر آؤ گے جو ہم نے تمہیں دیا. وراء ظہورکم، اپنے پیٹھ پیچھے. دنیا سے تو کوئی سامان لے کے نہیں جا سکتا نا، وہ چھوڑ کے آؤ گے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور اس دن کہا جائے گا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تمہارے وہ شفعاءکم، وہ سفارشی نظر نہیں آ رہے. الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے ساتھ، فیکم کے نیچے لکھے فی معاملتکم، وہ تمہارے ساتھ تمہارے اس معاملے میں. شرکاء ای شرکاؤنا، وہ کیا ہے؟ ہمارے شریک ہیں. جن کو تم نے ہمارا شریک دنیا میں بنا رکھا تھا، جن کی سفارش کی امید رکھتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے. لقد تقطع بینکم، تحقیق وہ تم سے کٹ گئے، تمہارے آپس میں مقاطعہ ہو گیا. وضل عنکم، اور جاتے رہے تم سے، ماں کے نیچے لکھے وہ دعوے تم سے جاتے رہے. کنتم تزعمون، جو تم گڑا کرتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوى، لکھے دلیل عقلی نمبر 14، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پھاڑنے والی ہے. الحبہ، کس کو؟ دانے کو. والنوى، اور گٹلی کو. دانا اور بیج پھٹتا ہے تو فصل اگتی ہے، گٹلی سے درخت اگتا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، ذالکم میں نیچے لکھے متصرف، یہ تصرف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. فانا تؤفکون، کہاں الٹے جا رہے ہو. فالق الاصباح، لکھے آیات آفاقی، وہی صبح کو نکالنے والا ہے، صبح کو نکالنے والا ہے. وجعل اللیل سکنا، اور وہی بنانے والا ہے رات کو آرام کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو غالب ہے، جاننے والی ہے. وهو الذی جعل لکم النجوم، دلیل عقلی نمبر 15، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. لتہتدوا بہا، تاکہ ان ستاروں کے ذریعے سے تم راہ پاؤ، راستہ پاؤ. فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی آیتیں. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ،
لکھیں دلیل عقلی نمبر 16 آیات انفسی، اپنے اندر غور کرو. اللہ وہ ذات ہے انشاءکم جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے، فمستقر و مستودع، پس ایک تمہارا ٹھکانہ ہے، و مستودع، اور ایک تمہاری جائے امانت ہے. مستقر کے دو ترجمے، جائے قرار اور ٹھکانہ، جہاں انسان نے زیادہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، اور مستودع کہتے ہیں جہاں کم وقت گزارنا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو مستقر کا ترجمہ لکھیں جائے قرار یا ٹھکانہ، اور مستودع جائے امانت. اب مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، انسان کا حاشیے پر لکھیں. ہمارا پہلا مستقر تو عالم ارواح تھا، عالم ارواح. پھر ماں کے پیٹ میں آئے، یہ مستودع ہے، مستودع ماں کا پیٹ. پھر عالم دنیا میں آئے، یہ مستقر ہے. پھر قبر میں جائیں گے، یہ مستودع ہے. اور پھر عالم آخرت جو ہے یہ مستقر مستقل ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ترتیب ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، لکھے دلیل عقلی نمبر 17، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے نکالا نباتا، لکھے سبزہ، کل شیء، ہر قسم کا، ہر قسم کا سبزہ نکالا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے خضرن، ایک سبز رنگ کی شاخ، سبز ٹہنی. نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس سے ہم نکالتے ہیں دانے جو ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک خوشہ ہوتا ہے جیسے گندم وغیرہ کی بالیاں ہوتی ہیں، دانے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم نکالتے ہیں اس شاخ سے ایسے دانے متراکبہ جو ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجور کے درختوں میں، من طلعها، ان کے گابوں میں. طلع کے دو ترجمے کیے، ایک گابا اور ایک سیب. سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو بڑے بڑے اس کی شاخیں ہوتی ہیں نا کھجور کے درخت کی، وہ مراد ہے. تو اس کے گابوں میں قنوان، خوشے ہوتے ہیں، دانیتن، جھکے ہوئے. کھجور کا جب پھل آتا ہے نا اپنے خوشے میں تو یہ جھک جاتا ہے دوستو. وجنات، اس سے پہلے اخرجنا نکالے، اور ہم نے نکالا پانی کے ذریعے سے باغات، من اعناب، انگور کے، والزیتون، زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہ وغیر متشابہ، جو ہم شکل بھی ہے اور غیر ہم شکل بھی ہے. بعض پھل آپ دیکھیں گے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، اور بعض ایک درخت کے پھل ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، رنگ میں بھی، سائز میں بھی، ذائقے میں بھی. انظروا الی ثمرہ، ذرا تم نظر تو ڈالو ان درخت کے پھلوں پر. اذا اثمر، جب وہ درخت اپنا پھل دے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، ان پھلوں کے پکنے کی طرف دیکھو. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن، لکھے شکوہ، اور ان کافروں نے بنایا اللہ کے لیے جنات کو شرکا، جنوں کو شرکا بنایا. شرکا مفعول ثانی ہے اور الجن کیا ہے؟ مفعول اول ہے، اس لیے ترجمہ جن کا پہلے ہوگا. انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شرکا بنایا، حالانکہ وخلقہم، ان جنوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور انہوں نے گھڑے اللہ کے لیے اپنے طرف سے بیٹے بھی بیٹیاں بھی، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ، جواب شکوہ، پاک ہے اللہ کی ذات. وتعالی عما یصفون، اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے، عما یصفون، جو یہ کافر بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جو موجد ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد. بدیع وہ ہوتا ہے جس کے پاس پہلے کوئی نمونہ نہ ہو دوستو، بغیر سیمپل کے چیز بنائے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے لیے کہاں اولاد ہو سکتی ہے
جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. جب تم اولاد ثابت کرو گے تو بیوی بھی ماننی پڑے گی نا. سمجھ میں آئی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. ذَلِكُمْ، نیچے لکھے الموصوف بهذه الصفات. الموصوف وہ ذات جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے جو ابھی بیان ہوئی. اللہ، وہی اللہ ہے جو تم سب کا رب ہے. لکھے ثمرہ دلائل سابقہ. ثمرہ دلائل، یہی اللہ تم سب کا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو. وہو علی کل شیء وکیل، وہی ہر چیز پر کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس دنیا میں انسان اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے. اللہ تو سب کو دیکھتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور اللہ کی ذات لطیف ہے. لکھے باریک بین. لطیف کے نیچے لکھے لا تدرکہ کی دلیل. کس کی دلیل؟ لا تدرکہ. الخبیر، اور اللہ کی ذات باخبر ہے. لکھے یدرکو کی دلیل. کس کی دلیل؟ یدرکو. قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکے. بصائر کا ترجمہ لکھیں حق بینی کے ذرائع، حق تک پہنچنے کے ذرائع تمہارے پاس آ چکے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا بصائر سوج کی باتیں. سوج. فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے اس سے فائدہ اٹھایا تو فلنفسہ ہی، تو اپنی ذات کے لیے. لکھے مستفیدین. ومن عمی، لکھے محرومین، اور جو اندھا رہا فعلیہا، تو وبال بھی اس پر ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا. حفیظ، نگران. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، لکھے عدم تسلیم کی وجہ نمبر 3. پیچھے بات شروع ہوئی تھی کہ کافر آپ علیہ السلام کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے. 2 وجوہات گزر گئی تھی. یہ ہے عدم تسلیم کی وجہ نمبر 3. اور اسی طرح نصرف الآیات، ہم آیتوں کو دوہرا کے بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ کہیں. یقولو کے نیچے لکھے معاندین، جو معاندین ہیں نا، مخالفین، تاکہ وہ کہے درستہ، آپ پڑھ کر آتے ہیں. درستہ کے نیچے لکھے من غیرکا. یہ آپ پر بہتان لگاتے تھے کہ آپ جو وحی ہمیں سناتے ہیں نا، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ درست من غیرکا، کسی اور سے پڑھ کے آتے ہیں. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس قرآن کو واضح کر دے. لقوم، ان لوگوں کے لیے. یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. قوم کے نیچے لکھے منیبین. اتبع ما اوحی الیک من ربک، لکھے دلیل وحی نمبر 3. اب اتباع کرو اس وحی کی جو آپ پر کی گئی آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، مضمون وحی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَعَرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، لکھے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ چاہتے تو ما اشرکو، کوئی بھی شرک نہ کرتا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بنایا علیہم، لکھے ای علی اعمالہم، ان کافروں کے اعمال پر حفیظا، نگران. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل، اور نہیں آپ علیہم کے نیچے لکھے علی جزائہم، اور نہ آپ ان کو بدلہ دینے کے بوکیل مختار ہیں. وکیل ان کا ترجمہ کیا ہے؟ مختار. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لکھے طریق تبلیغ، اور تم برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو ان لوگوں کو. یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کو گالیاں دیں گے دشمنی میں آ کر، بغیر علم، نادانی کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی؟ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، لکھے عدم تسلیم کی وجہ نمبر 4.
نہ ماننے کی چوتھی وجہ فرمائے اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے مزین کر دیا اس کے عمل کو، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، اللہ ان کو بتائے گا جو وہ کچھ کیا کرتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، لکھے زجر بمع شکوہ، یہ لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، جہد ایمانہم، زوردار قسمیں، زوردار قسمیں کھا کے کہتے تھے لئن جاءتہم آیتن، کہ اگر ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ آ جائے تو لیؤمنن بہا، کہتے تھے ہم ضرور پھر تو ایمان لائیں گے اس پیغمبر پہ۔ قل، لکھیں جواب شکوہ اجمالی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک نشانیاں تو عند اللہ، کس کی طرف سے؟ وہ بھیجنا تو اللہ کا کام ہے، باقی تمہارا یہ کہنا کہ جی نشانی آئی تو ہم ایمان کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اللہ نے فرمائے وما یشعرکم، اے میرے محبوب آپ کو ان کا نہیں پتا، انہا اذا جاءت، اگر نشانی آ بھی جائے، لا یؤمنون، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، لکھیں معاندین کا انجام دنیاوی، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے، سمجھے؟ جیسے یہ کافر پہلی مرتبہ کی دعوت پر ایمان نہیں لائے نا پہلے، تو ہم نے بھی اب ان سے ان کی توفیق سلب کر لی، یہ اتنا بگڑ گئے اور اتنی بد پرہیزی کی کہ اب علاج کے قابل نہیں، لہذا ہم نے بھی ان کے دل کو اور ان کی بصیرت کو بالکل الٹ دیا ہے، تو جب پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تو اب آئندہ بھی نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ان کی سرکشی میں، یعمہون، اس میں سرگرداں پھرتے ہیں، کیا پھرتے ہیں؟ سرگرداں، پاگلوں کی طرح۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، لکھ کے جواب شکوہ تفصیلی، اگر ہم ان کافروں پہ اتار بھی دینا بالفرض فرشتے، یہ جو کہتے ہیں کہ فلائیں فلائیں فلائیں، اگر ہم ان پہ فرشتے اتار دے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کر لے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، حشرنا ای جمعنا، اور ہم ان کے لیے جمع کر لیں، کل شیء، ان کے نیچے لکھے تمام موجودات غیبیہ، تمام موجودات، جتنی غیب کی چیزیں یہ مانگتے تھے نا کہ یہ دکھا دو، وہ دکھا دو، فلاں دکھا دو، اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کے لیے تمام موجودات غیبیہ کو جمع بھی کر لیں، قبلاً، آمنے سامنے، کوئی دور بھی نہیں، بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے آئے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے، نیچے لکھے جبرن، اگر ان کو اللہ پاک مجبور کرے تو وہ الگ بات ہے، پھر تو لانا پڑے گا، ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے زیادہ تر جہالت سے کام لیتے ہیں، کس سے کام لیتے ہیں؟ جہالت سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، عدم تسلیم کی وجہ نمبر 5، اسی طرح ہم نے بنا دیا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر پیغمبر کے دشمن، ہر پیغمبر کے دشمن ہم نے بنائے، شیاطین الانس والجن، شیاطین کے نیچے لکھے بدل، جو شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں، شیاطین الجن بھی، انسانی شکل میں بھی بعض شیطان ہوتے ہیں اور جنات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، جو پھینکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، یوحی پھینکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، کون سی باتیں؟ چکنی چپڑی باتیں، یعنی ایک ملمع کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یہ لوگ، غروراً، کیوں؟ دھوکہ دینے کے لیے، کیا دینے کے لیے؟ دھوکہ دیں، تو ایک دوسرے کو جو ہے نا اس طرح کی غلط باتیں منتقل کرتے ہیں تاکہ پیغمبر سے بدظن نہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، لیکن فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیں ان کو، کرنے دیں ان کو، کرنے دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، واو کے نیچے لکھے بمانا مع، ان کو چھوڑ دیں جن باتوں کو گڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، اپنے گڑنے والی باتوں کے ساتھ چھوڑ دیں ان کو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ،
یہ وَلِتَصْغَى کا واو جو عاطفہ ہے، لکھے اس کا عطف غرورہ پر ہے. کس پر ہے؟ غرورہ. پیچھے تھا نا کہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتیں بھیجتے ہیں، ایک تو دھوکہ دینے کے لیے، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَلِتَصْغَى، تاکہ مائل ہو جائے ان کی طرف، مائل ہو جائے ان کی طرف افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ ان سے راضی ہو جائے. نیچے لکھے بالقلب، دل سے یہ کفر پہ راضی ہو جائے. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ یہ مرتکب ہوتے رہیں ان برے اعمال کے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، جس میں یہ لگے ہوئے. افغیر اللہ ابتغی حکما، لکھیں دلالت قرآن علی النبوہ، کیا اللہ کے علاوہ کو میں بنا لوں حکمن فیصل، اللہ کے غیر کو میں فیصل بنا لوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، لکھے کتاب کے کمالات ستہ، قرآن کے 6 کمالات ذکر کیے گئے. دوستو، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو اتارا، الیکم، جس نے تم پر اتاری یہ کتاب. انزل کے نیچے لکھے کمال نمبر 1، تنزیل من اللہ. انزل سے پتہ چلا کہ یہ کتاب کس نے اتاری؟ اللہ نے. الکتاب کے نیچے لکھے کمال نمبر 2، کامل کتاب. اللہ نے تم پہ یہ کامل کتاب اتاری. مفصلہ، کمال نمبر 3، وضاحت کے ساتھ. والذین آتیناہم الکتاب، لکھے کمال نمبر 4، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، لکھے دلیل نقلی از امم سابقہ نمبر 2، دلیل نقلی از امم سابقہ نمبر 2، اور جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی سابقہ جو تورات و انجیل دی نا، یعلمون، وہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ انہ منزل من ربک، بے شک یہ قرآن اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک. فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بنے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، لکھے کمال نمبر 5، کمال نمبر 5، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کی باتیں کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. صدقا، لکھے باعتبار صداقت کے، وعدلا، اور باعتبار اعتدال کے. صداقت کے اعتبار سے بھی قرآن مکمل ہو چکا، اور اعتدال کے اعتبار سے بھی پورا ہو چکا. صداقت کے ساتھ بریکٹ میں لکھے بالاخبار، اس کی سچائی با اعتبار خبر کے ہے، اور اعتدال کے ساتھ بریکٹ میں لکھے بالاحکام، اس کے احکامات میں کیا ہے دوستو؟ اعتدال ہے. لا مبدل لکلماتہ، کمال نمبر 6، فرمائے اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تنبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے اگر آپ اطاعت کریں اس اکثر طبقے کی جو زمین میں ہے، اگر اکثریت کی اتباع کی کوشش آپ نے کی نا، لوگ کہتے ہیں نا بھئی زیادہ مجمع وہاں پر ہے، تو اکثر کی اگر آپ نے اتباع کی تو یضلوک عن سبیل اللہ، یہ لوگ آپ کو بے راہ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ بے راہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. معلوم ہوا کہ اکثریت محبوب نہیں ہے، اکثریت محبوب نہیں ہے، بلکہ ہدایت محبوب ہے، چاہے وہ اقلیت کے پاس ہو. ان یتبعون الا الظن، یہ کافر اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی. نیچے لکھے فی العقائد، عقائد کے اعتبار سے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں کرتے مگر یخرسون، اندازے کی باتیں، اٹکل کی باتیں کرتے ہیں. لکھے یخرسون کے نیچے فی الاقوال، ان کی ساری باتیں اندازے سے ہیں. ان ربک هو اعلم، لکھے تسلی رسول، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کہ کون بھٹک رہا ہے اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پر رہنے والوں کو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لکھے تحریمات غیر اللہ کا بیان پہلی بار، تحریمات غیر اللہ کا بیان پہلی بار. اور حاشیے پہ لکھیں سورت کا دوسرا حصہ، اس میں نفی شرک فعلی ہے،
نفی شرک فعلی آ گئے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم کھاؤ اس جانور کے گوشت کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیا ہوا تمہیں کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کا گوشت جس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھی گئی. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، جبکہ اللہ تم پہ واضح کر چکے ہیں، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وہ جانور اور وہ چیزیں جو تم پر کیا ہے حرام ہے. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر یہ کہ تم اس کی طرف بے بس ہو جاؤ، جو اضطراری صورت ہے تو پھر بامر مجبوری حرام کو استعمال کر سکتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا، لکھے مشرک مولویوں اور پیروں کا شکوہ، مشرک مولویوں اور پیروں کا شکوہ. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک زیادہ تر لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، وہ گمراہ ہوتے ہیں ان کی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے. لوگ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اب جاہل پیر ہے اور غلط مولوی ہے، درباری مولوی ہے، ان کی خواہشات کی اتباع میں لوگ لگ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، چھوڑ دو ظاہر کے گناہ کو بھی باطن کے گناہ کو بھی. ظاہر الاسم کے نیچے لکھے شرک فعلی، باطنہ کے نیچے لکھے شرک اعتقادی. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کا، کیے ہوئے کرتوتوں کا. ولا تأکلوا، لکھے تحریمات اللہ کا بیان، اور تم مت کھاؤ ان کو، ان جانوروں کو، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کو مت کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک اس کا کھانا گناہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک جو شیاطین ہیں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے بھی ان کافروں کی اطاعت کی تو تم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، لکھے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا تفاوت. اللہ کے دوست اور شیطان کے دوستوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا جو مردہ تھا. میتن سے لکھے مردہ سے مراد کافر ہے، کافر. بھلا جو مردہ تھا یعنی قلبی طور پہ کافر تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی یعنی ایمان. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کو ہدایت کا نور دیا. یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، جس کو لے کر یہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کمن، کیا یہ ہدایت پر آنے والا شخص ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ، مَثَلُهُ کے نیچے لکھے زائدہ، یہ زائدہ ہے. کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں گھوم رہا ہے، اور لیس بخارج منہا، اور اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے. کذالک زین للکافرین، عدم تسلیم کی وجہ نمبر 6. اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے مزین کر دیا ماں، لکھے بد اعمالیاں، کافروں کی وہ بد اعمالیاں کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، عدم تسلیم کی وجہ نمبر 7. اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، ان بستی کے سرداروں کو مجرم، ان بستی کے جو مجرم لوگ تھے نا ان کو کیا بنا دیا؟ ان کا سردار بنا دیا. تو عام طور پہ جو سردار ہوتے ہیں نا بڑے لوگ، یہ اپنے علاقوں کے بڑے زبردست بدماش بھی ہوتے ہیں، ہے نا، تقریباً ایسا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہر بستی میں ہم نے ان کے بڑوں کو ان کا مجرم بنایا، جو ان کے مجرمین تھے. کیوں؟ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں شرارتیں کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ شرارتیں کرتے رہے. وما یمکرون الا بانفسہم، لیکن تسلی رسول و مومنین، لیکن وہ شرارت نہیں کر سکتے مگر اپنے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وما یشعرون، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا.
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لکھے شکوہ، اور جب ان کافروں تک پہنچتی ہے کوئی نشانی، آیتن نشانی لکھے تکوینی یا تنزیلی، چاہے نشانی تکوینی ہو یا تنزیلی ہو، قالوا کہتے لن نؤمن ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی اسی کے مثل نہ دیا جائے جیسے باقی رسولوں کو دیا گیا، اسی کے مثل۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے صحیفے اور وحی پیغمبروں پہ اترے نا، ہم پھر بھی اترے، ہمیں سے بڑے لوگ ہیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ لکھے جواب شکوہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس نے اپنے پیغامات کہاں بھیجنے ہیں، وحی کس پر بھیجنی ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا لکھے انجام گستاخی، عن قریب یہ پائیں گے یہ لوگ جنہوں نے جرم کیا گستاخی کا، کیا پائیں گے؟ صغار ذلت عند اللہ اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید اور سخت عذاب بما كانوا یمکرون بسبب اپنی شرارتوں کے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، فمن پر حاشیے میں لکھ کے یہ مرتب ہے اب ومن کان میتن پر، جس طرح اللہ پاک نے وہاں ایک تشبیہ دی نا، یہاں بھی فرمائے فمن یرد اللہ ان یہدیہ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ومن یرد ان یضلہ، اور جسے اللہ گمراہ فرمانا چاہے، یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، حرجن خوب تنگ، سخت تنگ کر دیتے ہیں، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ یہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ جیسے آدمی بے چین ہو کے نا یہاں جائے وہاں جائے، کچھ کر نہیں سکتا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ پاک ڈال دیں گے عذاب کو، رجس کے نیچے لکھیں عذاب، عذاب کو ان لوگوں پر ڈالیں گے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے۔ وہذا صراط، وہذا کے نیچے لکھے اسلام، اور عنوان لکھے حقانیت اسلام، یہ جو اسلام ہے یہی آپ کے رب کا راستہ ہے مستقیماً سیدھا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تحقیق ہم نے آیتیں کھول کھول کے بیان کی ان لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، لکھے مستفیدین، لہم دار السلام عند ربہم، انجام مستفیدین، ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا دوست ہے بسبب ان کے نیک اعمال کے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، انجام محرومین، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ ان سب کے سب مجرموں کو جمع کریں گے۔ یا معشر الجن لکھے یقالو، کہا جائے گا اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت بڑا حصہ لے لیا تھا انسانوں میں سے، استکثرتم بڑا حصہ لیا انسانوں میں سے، لکھے یعنی گمراہ کیا، انسانیت کے ایک بڑے حصے کو کیا کیا؟ گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم لکھے اقرار جرم، وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو ان کے دوست ہوں گے نا انسانوں میں سے، ان جنات کے جو دوست ہوں گے نا انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، استمتع نفع اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے، انہوں نے ہمیں فائدہ دیا ہم نے ان کو دیا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، بالآخر ہم پہنچ گئے اپنے اس انجام کو، الذی اجلت لنا جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائیں گے آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے۔ اب غور کریں، الا ما شاء اللہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا الا ما شاء اللہ، تو مطلب یہ کہ کافر کو بھی ایک نہ ایک دن اللہ پاک دوزخ سے، تو ایسا نہیں ہے دوستو، بلکہ الا ما شاء اللہ سے اشارہ ہے اللہ کے اختیارات کلیہ کی طرف، کہ اللہ کو کلی اختیار ہے، وہ چاہے تو کافر کو بھی جہنم سے نکال لے، لیکن اللہ ایسا فرمائیں گے نہیں۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ،
لکھیں عدم تسلیم کی وجہ نمبر 8، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم پھیر دیں گے بعض ظالموں کو بعض کی طرف، آپس میں ان کا رابطہ جوڑ دیں گے۔ ظالموں کا آپس میں کیا جوڑ دیں گے؟ رابطہ۔ حاشیے پر لکھیں نولی کا ایک مطلب یہ بھی بعض نے لکھا کہ جہنم میں جنات اور گمراہ انسانوں کو اللہ ایک ساتھ جوڑ دیں گے جہنم میں، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کرتوتوں کے، یا معشر الجن والانس، لکھے تخویف اخروی، اللہ فرمائیں گے اے جنات و انسان کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ منکم، تم میں سے، منکم کے لیچے لکھے مجموعکم، تمہارے مجموعے سے، اس لیے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں آیا دوستو، سمجھ میں آ گئی؟ مجموعکم، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور جو تمہیں ڈراتا ہو آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ کیا کوئی پیغمبر تمہارے پاس نہیں آیا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، شہدنا کا ترجمہ لکھے اقررنا، وہ کہیں گے اللہ آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، علی انفسنا، اپنے اوپر، وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ فرمائیں گے ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور یہ اقرار کریں گے اپنے اوپر کہ بے شک یہ دنیا میں کافر تھے، اقرار کر لیں گے۔ ذالکا، لکھے حکمت ارسال رسل، اللہ پیغمبروں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ فرمائیے اس لیے کہ الم یکن ربک مہلک القری، کہ نہیں ہے تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا، بظلم، لکھے بسبب کفر، بسبب ان کے کفر کے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہو، کسی کو علم نہیں ملا اور پھر بھی اللہ اس کی پکڑ کرے، ایسا نہیں ہے۔ علم پہلے اللہ ضرور دیتے ہیں، اس لیے فرمائے ہم نے رسولوں کو پہلے بھیجا ہے تاکہ پیغام چلا جائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لکھے تفاوت درجات عاملین، تفاوت درجات عاملین، فرمائے ہر ایک کے درجات ہیں، مما عملوا، ان کے اعمال کے بقدر، وما ربک بغافل عما یعملون، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، لکھے تخویف دنیاوی، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، لکھے تقاضۂ غنا، تقاضۂ غنا، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، لکھے تقاضۂ رحمت، اور پھر تمہارے بعد جس کو چاہے لے آئے، جس کو چاہے لے آئے۔ کما انشاءکم، کما کے نیچے لکھے نمونہ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین، ایک دوسری قوم کی اولاد بنا کر۔ ارے بابا تم بھی تو کسی کی اولاد ہو نا، تم سے پہلے تمہارے بڑے تھے وہ چلے گئے، تم آ گئے، تو تم چلے جاؤ گے، تمہاری جگہ اللہ اور کو لے آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ انما توعدون لآت، لکھے تخویف اخروی، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآتن، وہ آ کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ قل یا قوم اعملوا، آخری فیصلہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام میں لگے رہو، انی عامل، اور میں بھی لگا ہوا ہوں، فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے، لکھے یوم القیامت، قیامت کے دن جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے اچھا انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں فرماتے۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث، لکھے نیازات غیر اللہ کا بیان، یہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے لیے۔ حاشیے پہ لکھیں اس کی 3 صورتیں، ایک تو کھیتوں کی نظر مانتے تھے غیر اللہ کے لیے، کھیت فصل، نمبر 2 جانوروں کی نظر مانتے تھے غیر اللہ کے لیے، نمبر 3 کبھی اپنی اولاد کی نظر بھی مانتے تھے غیر اللہ کے لیے۔ 3 صورتیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، مما،
اس میں سے زرعا جس کو اللہ نے پیدا کیا من الحر سے جیسے کہ کھیتی، لکھے سورت نمبر 1، والانعام اور چوپائے سورت نمبر 2، نصیباً یہ بناتے ہیں حصہ، اور اس کے نیچے لکھے وَلِشُرَكَائِهِمْ نَصِيبًا، وَلِشُرَكَائِهِمْ نصیب۔ تو کھیتوں میں جانوروں میں کہتے تھے بھئی یہ حصہ اللہ کا اور یہ حصہ ہمارے بنائے ہوئے معبودوں کا، ان کا بھی حصہ بناتے تھے۔ فقالو پھر کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم، کہتے تھے یہ تو حصہ ہو گیا اللہ کے لیے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق۔ کن کے گمان؟ ان کافروں کے، ان کا گمان، اس لیے کہ اللہ تو اس پہ راضی نہیں ہے، ان کا گمان ہے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کہتے تھے یہ ہو گیا ہمارے بنائے ہوئے شریکوں کا۔ لیکن عجیب تماشا یہ تھا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے شرکا کا ہوتا وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہوتا فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ گندم کی بوری آ گئی، اس کو بالکل آدھا آدھا کرنا ہے، بھئی یہ آدھا اللہ کا ہے اور آدھا ہمارے بتوں کا ہے۔ تو جب ڈالنے لگتے تھے تو جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا اس میں سے زیادہ حصہ بتوں والے میں چلا جاتا، تو نکالنا چاہیے نا، تو کہتے تھے رہنے دو بھئی اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو وہ تو نہیں آیا واپس۔ لیکن بتوں والا حصہ اگر اس طرف آ جاتا تو کہتے بھئی فوراً یہاں واپس کرو، یہ کم نہیں پڑ جاتا۔ تو یہ کہاں کی برابری ہے؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، فرمائے کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، لکھیں عدم تسلیم کی وجہ نمبر 9 اور سورت نمبر 3۔ یہ لوگ کبھی کبھی یہ بھی منت مانتے تھے کہ اگر ہمارے 10 بیٹے ہو گئے نرینہ اولاد، اس میں سے ایک کو بت کے نام پہ ذبح کریں گے۔ اسی طرح ہم نے مزین کیا بہت سارے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، اسی طرح مزین کیا بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کا قتل کرنا۔ کس نے مزین کیا؟ شرکاؤہم، اس کے نیچے لکھے فاعلو زینا، جو ان کے بنائے ہوئے بت اور شریک ہوتے تھے نا، انہوں نے مزین کر دیا۔ کیوں؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پہ خلط ملط کر دے ان کے دین کو۔ کیا کر دے؟ خلط ملط۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتے یہ ایسا نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لیکن چھوڑ دے ان کو ان کی گڑی ہوئی باتوں میں۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، لکھے تحریمات غیر اللہ کا دوسری بار ذکر۔ کہ کون سی بار؟ دوسری بار۔ اور حاشیے پہ لکھیں اس میں 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مشرکین کہتے تھے هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے۔ دیکھیں سورت نمبر 1، ایک جانور یا کھیت کو خاص کرتے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں بت کے نام پہ ہو گیا۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور کہتے تھے اس کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں، ان کے گمان کے مطابق۔ نشاؤ کے نیچے لکھے مثلا مرد یا مجاور، مرد یا مجاور۔ وانعام لکھے سورت نمبر 2، اور وہ جانور حرمت ظہورها، جن کی سواری کو حرام کر دے، اس جانور پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، وہ سانڈ ایسے ہی گھوم رہا ہوتا، کسی کام کا نہیں۔ وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، سورت نمبر 3، اور وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، لکھے عند الذبح، ذبح کے وقت، افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ کہتے تھے ہمیں اللہ نے منع کیا کہ اس پر کسی کا نام نہیں لینا۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ ان کو بدلہ دیں گے جو باتیں یہ لوگ گڑتے ہیں۔ وَقَالُوا لکھے سورت نمبر 4، اور کہتے تھے مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، جو کچھ اس جانور کے پیٹ میں ہے نا، انعام کے نیچے لکھے سائبہ و بحیرہ وغیرہ۔ جب بعض جانور پیٹ حمل سے ہوتے نا، پیٹ میں بچہ آتا، تو یہ کہتے جو کچھ اس کے پیٹ میں بچہ ہے خالصۃ لذکورنا، یہ ہم مردوں کے لیے تو خاص ہے، حلال ہے، لیکن وہ محرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ بچہ کیا نکلتا،
مرا ہوا, اللہ کی شان کبھی مرا ہوا نکلتا. تو فہم فی شرکا, کہتے تھے یہ سب کا ہے, پھر مرد عورت شریک ہو گئے. سیجزیہم وصفہم, اللہ فرماتے عن قریب ہم بدلہ دیں گے, وصفہم لکھے ان کی غلط بیانی کا. انہو حکیم علیم, اللہ حکمت والے جاننے والے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم, انجام مفترین, تحقیق خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا, سفہن نادانی میں, بغیر علم بغیر کسی دلیل کے. وحرموا ما رزقہم اللہ, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام کیا, افتراء علی اللہ, اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا وما كانوا مہتدین, یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پر نہیں رہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ, لکھے تذکیر انعامات, اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات, معروشات جو کہ چڑھائے جاتے ہیں, چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور وغیرہ. بعض باغات کی ایسے بیلیں ہوتی ہے اوپر اوپر انگور, وغیرہ معروشات, اور ایسے باغات جو کہ چڑھائے نہیں جاتے, سیب وغیرہ ہے. والنخلا, اور اللہ نے پیدا کیے کھجور, والزرع, اور کھیتی, مختلفاً اکلہ, جس کے ذائقے الگ الگ ہے. والزیتون, اور زیتون, والرمان, اور انگور, متشابہن, ملتے جلتے, وغیر متشابہ, اور غیر ملتے جلتے. کلوا من ثمرہ, تم کھاؤ ان درخت کے پھلوں کو, اذا اثمر, جب اس میں پھل آ جائے, لیکن وآتوا حقہ یوم حصادہ, ان پھلوں کا حق دے دو اس کی کٹائی کے دن. جب پھل کٹ رہا ہو تو اس کا کیا دے دو؟ حق. حاشیے پہ لکھے اس سے مراد صدقہ اور عشر ہے, صدقہ اور عشر مراد ہے. ولا تسرفوا, اور حد سے مت نکلو, انہ لا يحب المسرفین, اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ومن الانعام حمولۃ وفرشا, لکھے تحریمات غیر اللہ کا تیسری بار ذکر تفصیلاً, تیسری بار ذکر تفصیلاً. ومن الانعام, جانوروں میں سے بعض وہ ہے, حمولہ, لکھے جو بوجھ اٹھانے والے. بوجھ کون سے جانور اٹھاتے ہیں؟ جن کے قد بڑے ہیں دوستو, گھوڑا ہے, خچر ہے, اونٹ ہے نا, جن کے قد بڑے. وفرشا, اور جو زمین سے ملے ہوئے, کیا مطلب؟ جن کے قد چھوٹے ہیں, جیسے بکری ہے, بھیڑ ہے, دمبا ہے, ان پر تو بوجھ نہیں ڈال سکتے نا. کلوا مما رزقکم اللہ, کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج, لکھے بدل عن حمولۃ وفرشا, یہ ثمانیۃ ازواج یہ بدل بنے گا حمولۃ وفرشا سے. فرمایا وہ 8 جانور ہے, ازواجن, جوڑا جوڑا کر کے, یعنی آپ اگر جوڑا بناؤ, ایک جوڑے میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 2, تو 4 جوڑے بنائے تو کتنے ہو گئے؟ 8. من الضأن اثنین, فرمایا بھیڑ میں سے اثنین, 2 قسم, یعنی نر و مادہ. ومن الماعز اثنین, اور بکری میں سے 2 قسم, یعنی نر و مادہ. قل, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, الذکرین حرم ام الانثیین, کیا دونوں مذکر حرام ہے یا دونوں مؤنث حرام ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا وہ بچہ حرام ہے جو مؤنث کے رحم کے اندر ہے. سمجھ گئے؟ ہوا یہ کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا, مالک ابن اوف, الف کے ساتھ, مالک ابن اوف, اور اس نے آ کے حضور سے کہا کہ آپ ہمارا دین خراب کر رہے ہیں. کیسے؟ کہ جو چیزیں ہمارے باپ داداؤں نے حرام کی آپ اس کو حلال کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ اگر حرام ہونے کی علت جو ہے وہ نر ہونا ہے تو پھر تو سارے نر حرام ہونے چاہیے, اور اگر علت مؤنث ہونا ہے تو سارے مؤنث, اور اگر علت بچہ ہونا ہے تو پھر سارے بچے. تم کبھی کہتے ہو اس کا نر حلال ہے, اس کا نر حرام ہے, اس کے مادہ حلال ہے, اس کا, تم خود ایک بات پر ٹکے ہوئے نہیں ہو تو یہ تو کوئی ضابطہ نہیں ہے. وہ خاموش ہو گیا اور یہی شخص بعد میں ایمان لایا. سمجھ گئے؟ نبئونی بعلم, فرمایا کہ بتا تو دو مجھے ذرا کوئی دلیل. علم کے نیچے لکھے دلیل. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. من الابل اثنین,
اور اونٹوں میں بھی 2 قسم یعنی نر و مادہ، اور گائے میں بھی 2 قسم یعنی نر و مادہ۔ قل آپ کہہ دیجئے الذکرین حرم ام الانثیین، کیا دونوں مذکر حرام ہیں یا 2 مؤنث؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مؤنث کا رحم مشتمل ہے یعنی مادہ کے رحم میں جو بچہ پل رہا ہے وہ حرام ہے۔ تم ذرا وضاحت تو کرو۔ ام کنتم شہداء، لکھے مطالبہ دلیل وحی، مطالبہ دلیل جو کہہ رہے ہو کہ فلاں چیز حلال فلاں حرام، تم تو ایسا کہہ رہے ہو جیسے اللہ پاک جب وحی بھیج رہے تھے تم وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو فرمائے ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ پاک یہ وصیت فرما رہے تھے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، لکھے زجر، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کے ذات پہ جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے بغیر دلیل کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل لا اجد فیما اوحی، لکھے تحریمات اللہ کا بیان، تحریمات اللہ کا بیان، حاشیے پر لکھے اس میں ان جانوروں کا بیان ہوگا، ان جانوروں کا بھی بیان ہوگا جن کو یہ حلال سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ حلال۔ قل آپ کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی، میں تو نہیں پاتا ہوں اس کتاب میں جو مجھ پر وحی کی گئی، محرمن، لکھے غذاء محرمہ، غذاء محرمہ، کہ کھانے کو حرام کیا گیا ہو، علی طاعم، کس پر؟ کھانے والے پر، کھانے والے پر کوئی غذا حرام کی گئی ہو، یطعمہ، جسے وہ کھاتا ہو۔ مجھے تو قرآن کریم میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں ملی، الا، سوائے اس کے کہ یکون میتتن، وہ کیا ہو؟ مردار ہو۔ مردار کا حرام ہونا قرآن سے ہے۔ او دم مسفوحا، یا بہنے والا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، اس لیے کہ بے شک وہ نجس العین ہے۔ وہ کیا ہے؟ او فسقا، یا گناہ کا ذریعہ ہے۔ کس کا ذریعہ ہے؟ کیوں؟ اہل لغیر اللہ بہ، کہ اس کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا گیا۔ جو جانور غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہو جائے یہ شرک کا راستہ ہے دوستو۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، پس جو بے بس ہو جائے، استرا، اس حال میں کہ نہ تو طالب لذت ہو، ولا عاد، نہ ضرورت سے زائد کھانے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا، لکھے ازالہ شبہ، یہود کہتے تھے کہ بھئی اونٹ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہے، ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے شبہ کا ازالہ فرمایا، فرمایا وعلی الذین ہادوا حرمنا، ہم نے یہود پر حرام کر دیا تھا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور، کھر، جس جانور کا پیر ایسے کھر کی طرح ہوتا ہے نا، جیسے کہ اونٹ ہے، بطخ ہے، شتر مرغ ہے، یہ والے، فرمایا یہ ہم نے ان پہ حرام کر دیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور باقی گائیں اور بیڑ بکریوں میں، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے یہود پر حرام کی تھی اس کی چربی، جانور حرام نہیں تھے، اس کی چربی حرام، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پہ چڑھائے، کمر کے اوپر، جو چربی جانور کے کمر پہ ہوتی تھی وہ حلال تھی۔ اول حوایا، یا جو انتڑیوں میں، انتڑیاں جانتے ہیں نا، انتڑیوں میں، او مختلط بعظم، یا جو چربی ہڈیوں کے ساتھ مل جائے وہ حلال تھی، باقی چربی حرام۔ فرمائے ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی ہم نے ان کو، جزیناہم کا ترجمہ لکھیں، یہ سزا دی ہم نے ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، زجر، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کی پکڑ کو نہیں پھیرا جا سکتا مجرم قوم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لکھ کے شکوہ، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا،
مشرک کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک کرتے ہی نہیں۔ تو حاشیے پہ لکھے کہ مشیت اور رضا میں فرق ہے۔ مشیت اور رضا میں، دنیا کا ہر کام اللہ کی مشیت کے تابع ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس کام میں اللہ کی رضامندی بھی کیا ہو؟ شامل ہو۔ تو کہتے اگر اللہ چاہتے تو ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، لیکن شرک اعتقادی، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے، لیکن شرک فعلی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، لکھے جواب شکوہ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کو۔ قل آپ کہہ دیجئے هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوه لنا، تو ہمیں نکال کے دکھا دو۔ ان تتبعون الا الظن، تم اتباع نہیں کر رہے مگر ظن کی، گمان کی۔ نیچے لکھے فی العقائد۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم نہیں چلا رہے مگر اٹکل کے تیر، اندازوں کی باتیں۔ نیچے لکھے فی الاقوال۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے پاس ہے دلیل کامل، دلیل کامل۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتے تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہلما ای احضروا، لے آؤ اپنے گواہوں کو، اپنے گواہوں کو لے آؤ۔ الذین یشہدون، لکھے مطالبہ دلیل نقلی، جو اس بات کی گواہی دے کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس تو لے آؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے بھی دے، یہ تو جھوٹے کذاب اخرس تھے نا، جا کے کسی کو تیار کر لیتے کہ آ کے بولو کہ جی جی ہم گواہ ہیں، ہم تھے اوپر آسمان پہ، بول دیں گے۔ تو اگر گواہی دے تو فلا تشہد معہم، آپ ان کی تصدیق مت کیجئے گا، تصدیق مت کیجئے گا۔ ولا تتبع اہواء الذین، اور اتباع مت کیجئے ان لوگوں کے خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان کی لا یؤمنون بالآخرہ، جنہوں نے آخرت پر ایمان نہیں رکھا۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ قل، تحریمات اللہ کا بیان، آپ کہہ دیجئے تعالوا، آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تم پہ تلاوت کر کے سنا دوں تمہیں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا۔ سمجھ گئے؟ اللہ حاشیے پر لکھیں اب ان چیزوں کا بیان ہے جس کی بعض کی صراحتاً حرمت ثابت ہے اور بعض کی دلالتاً یعنی مفہوم مخالف سے۔ سمجھ گئے؟ بعض چیزوں کی حرمت صراحتاً ثابت ہے اور بعض کی دلالتاً یعنی مفہوم مخالف سے۔ دیکھیں، اللہ تشرکو باللہ شیئا، نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ وبالوالدین احسانا، نمبر 2، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا نہیں کرنا؟ کرنا نا، تو نیچے لکھے یہاں دلالتاً حرمت ہے، مفہوم مخالف ہو جائے گا نا، اس پر تو لا کو داخل نہیں کر سکتے، مفہوم مخالف اس کا حرام ہے، اور مفہوم مخالف کیا ہے؟ حسن سلوک کو نہ کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، لکھے نمبر 3، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، من املاق، بھوک کے خوف سے۔ لکھے ایک قتل حسی ہے اور ایک قتل روحانی ہے۔ روحانی قتل یہ بچے کا کہ اس کو جاہل چھوڑ دیا، اس کو عالم نہیں بنایا، علم نہیں سکھایا اس کو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، نمبر 4، اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ بے حیائی ظاہر کی ہو یا باطن کی۔ ولا تقتلوا النفس التي، نمبر 5، قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق، مگر حق کی وجہ سے، یعنی دین کے تقاضے کی وجہ سے، جیسے مرتد ہے، سمجھ گئے، یا قصاص والا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، نمبر 6،
یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو کہ اچھا ہو، یعنی جیسے کاروبار وغیرہ میں لگانے کے لیے، حتی یبلغا شدہ، یہاں تک کہ یتیم پہنچ جائے بلوغت کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ نمبر 7، اور پورا کرو ناپ تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ، لیکن یہاں بھی دلالتاً حرمت ہے، اس کا مفہوم مخالف مراد ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کے بقدر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو تو عدل سے کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا نمبر 8، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ نصیحت اللہ تمہیں کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، لکھ کے تاکید امتثال، تاکید امتثال، حاضہ کے نیچے لکھے دین اسلام، اور بے شک یہ دین اسلام سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پہ مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں ہٹا دیں گے، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ذَلِكُمْ کے نیچے لکھیں یہ اتباع، اس اتباع کی اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ثم کے نیچے لکھیں لتأکید ذکری، یہ تاکید ذکری کے لیے دوستو، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لکھے دلیل نقلی برائے نفی شرک، دلیل نقلی برائے نفی، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً، نعمت کو پورا کرنے کے لیے، یہ ترجمہ ہے، کیا پورا کرنے کے لیے؟ نعمت کو پورا کرنے کے لیے، علی الذی، ان لوگوں کے حق میں، احسنا، جنہوں نے اچھے کام کیے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی وضاحت کے لیے، ہر چیز سے مراد لکھیں یعنی ضروریات دین، تورات کے اندر ضروریات دین کی وضاحت بھی تھی، وہدن، اور یہ کتاب ہدایت تھی، لکھے لکل، سب کے لیے، ورحمتن، اور رحمت تھی، لکھے للمؤمنین فقط، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے۔ وہذا کتاب انزلناہ، لکھے صداقت قرآن، اور یہ کتاب ہم نے جس کو اتارا، مبارکن با برکت ہے، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، اس سے پہلے محذوف نکالے، انزلناہ، ہم نے قرآن کو اتارا، لئلا تقولوا، تاکہ تم کہیں یہ نہ کہہ سکو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، حکمت انزال کتاب، تم یہ کہو کہ پچھلی دو جماعتوں پر تو ہم سے پہلے کتاب اتاری گئی، طائفتین کے نیچے لکھے یہود و نصارہ، کل یہ کہو کہ یہود و نصارہ پر تو ہم سے پہلے کتاب اتاری گئی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ان کے نیچے لکھے مخففہ من المثقلہ، اور بے شک ہم لوگ تو عن دراستہم، ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، کل کو یہ کہو، او تقولو، یا یہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکننا اہدا منہم، تو ہم تو ان لوگوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، منہم کے نیچے لکھے مومنین سابقین سے، مومنین، بھئی ہم تک تو کتاب ہی نہیں آئی، اگر آتی تو یہ پوزیشن والوں سے بھی ہم آگے ہوتے، پوزیشن سے آگے پوزیشن ہوتی ہے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی، بینۃ، لکھے حجت واضح، حجت واضح آ چکی تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، للکل، سب کے لیے، ورحمت، اور رحمت، للمومنین فقط، صرف ایمان والوں کے لیے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، کون اس سے بڑا ظالم جو اللہ پہ جھوٹ بولے، وصدف عنہا، اور جو روکے اللہ کے راستے سے، روکے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، عن قریب ہم بدلہ دیں گے جو کہ روکتے ہیں ہماری آیتوں سے، کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، بدترین عذاب کا،
بما كانوا يزدفون بسبب ان کے روکنے کے هل ينظرون الا ان تأتيهم لکھے زجر، یہ کافر انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، لکھے یوم القیامہ، کب؟ قیامت کے دن، او یأتی ربک، یا آ جائے تمہارا رب یوم القیامہ، او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائے تیرے رب کی بعض نشانیاں، لکھے فی قرب القیامہ، فی قرب القیامہ، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، لکھیں کطلوع الشمس من المغرب، جیسے سورج کہاں سے طلوع ہو جائے گا؟ مغرب سے، تو لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے، اس لیے کہ ایمان کا وقت گزر گیا نا، کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، لم تکن کے نیچے لکھے صفت نفس، اس نفس کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، سمجھ گئے؟ اب تو وقت نکل گیا نا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، او کے نیچے لکھے معطوف علی آمنت، سمجھ گئے؟ آمنت پر اس کا عطف ہوگا، لم تکن، اور نہ کسی کو اس کا ایمان فائدہ دے گا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں، سمجھ گئے؟ جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں۔ اس کے نیچے لکھے فلا تنفع توبتها، ولا تنفع تو کیا مطلب ہوا کہ اس کو گناہوں سے توبہ نفع نہیں دے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ علامات کبرا جو قیامت کی ہے نا، اس سے پہلے کا ایمان بھی معتبر، توبہ بھی معتبر، اس کے بعد نہ ایمان معتبر نہ توبہ معتبر۔ قل انتظروا، آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم شکوا، بے شک جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ تھے، وہ کیا تھے؟ شیعہ تھے، یعنی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تھے، دین کو جدا جدا کرنے والے تھے۔ فرمائے لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جو دین میں ٹکڑے کرے، انما امرہم الی اللہ شکوا، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو بتائیں گے، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ، دستور خداوندی، جو نیکی لے کر آئے گا، ایک نیکی، فلہ عشر امثالہا، تو اسے اس کا 10 گنا ملے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، جو گناہ لے کے آئے گا، فلا یجزی الا مثلہا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی ایک گناہ کے مثل، اور اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی، حاشیے پر لکھیں سورت کے اختتام پر حضور علیہ السلام سے 3 اعلان کروائے گئے۔ کتنے اعلان؟ 3۔ قل اننی کے نیچے لکھے اعلان نمبر 1، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے ہدایت دی صراط مستقیم کی، دینا قیما، یہ بدل ہے صراط مستقیم سے دوستو۔ کس سے بدل ہے؟ صراط مستقیم، وہ مضبوط دین جو کہ ملت ابراہیمی کے مطابق ہے۔ ابراہیم کون تھے؟ حنیفن، جو کہ یکسو تھے تمام چیزوں سے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب ایک اشکال یہ ہوا کہ دینن قیمن کو آپ نے بدل بنایا، اور یہ ہے منصوب، اور صراط مستقیم مبدل منہ، اور وہ کیا ہے؟ مجرور۔ تو جواب یہ کہ صراط مستقیم بھی محلن منصوب ہے، محلن کیا ہے؟ لیکن الی حرف جر کی وجہ سے عارضی مجرور ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل، اعلان نمبر 2، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، عبادت بدنیہ و نسکی، اور میری قربانی، عبادت مالیہ، ومحیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ، لکھے اعلان نمبر 3، آپ کہہ دیجئے کہ اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے غیر کو میں رب بناؤں؟
وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور جو نفس بھی کوئی گناہ کرتا ہے إِلَّا عَلَيْهَا مگر اس کا وبال اسی نفس پر ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کا بوجھ اٹھائے اور اس کو فارغ کر دے. سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہوگا. ثم إلى ربكم مرجعكم پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فينبئكم وہ تمہیں خبر دے گا بما كنتم فيه تختلفون جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وهو الذي جعلكم خلائف الارض لکھیں تذکیر انعامات. اللہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تم کو خلائف لکھے صاحب اختیار. جس نے تمہیں زمین میں کیا بنایا؟ صاحب اختیار. اور خلائف پر لکھے تماثل یعنی سب برابر ہیں. انسان ہونے میں سب کیا ہے؟ تماثل. ورفع بعضکم فوق بعض درجات لکھے تفاضل اور بعض کو بعض پر فوقیت دی درجات کے اعتبار سے اعمال میں. لیبلوکم فیما آتاکم تاکہ اللہ تمہیں آزما سکے فی ان احکامات کے ذریعے ما آتاکم جو اللہ نے تمہیں دیے. ان ربک سریع العقاب لکھے ترہیب بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لکھے ترغیب اور بے شک تمہارا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے، دیکھو اللہ پاک نے ختم کر دی.